دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اسلام میں وہ پہلا حج تھا جو اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا ہے. تو کیسے ہوا؟ کتنے آرام سے. جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے بھی ویسے ہی کر لیا. تو اس لیے لوگ کچھ، میں چہروں پہ دیکھ رہا ہوں لوگ کچھ پریشان سے ہو رہے ہیں، کیا کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کس مشکل میں پھنس جائیں گے ہم. تو مفتی انعام صاحب کے ماشاءاللہ 19واں حج ہوگا آپ کا، 19واں یا 20واں حج ہوگا، تو وہ بہت ایکسپرٹ ہیں. حج کا فلسفہ کیا ہے 5-10 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، ہم ڈاروین کی تھیوری کے قائل نہیں ہے کہ ہم بندر سے بنے ہیں. اس پہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. سائنس اس بارے میں مذہب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ ایوالو ہو کے ہم وجود میں آئے ہیں. انسانی آنکھ، ناک، کان خود بخود کچھ بھی نہیں بن سکتا. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے سامنے یہاں گلاس رکھا ہوا ہو اور بیان کے دوران میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگے اور گلاس گر کے ٹوٹ جائے، تو آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا. کیا خیال ہے؟ یہ حق رکھتے ہیں نا. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے توڑا نہیں ہے بھائی، بیان کے دوران غلطی سے ہاتھ لگا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا. آپ میری بات مان لیں گے، ٹھیک ہے بھائی، ہو جاتا ہے بعض دفعہ بیان کے دوران خطیب کو جوش آتا ہے اور وہ گلاس توڑ دیتا ہے. لیکن اگر یہ گلاس ٹوٹا ہوا تھا، میں نے اٹھا کے جوڑ دیا سمت بانڈ لگا کے، ایلفی لگا کے، آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتفاق سے جڑ گیا ہے. میرے ساتھ اگر آپ لوگ شریک ہوں گے نا، بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں 10 منٹ میں بات کمپلیٹ کروں گا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا، میں کہہ سکتا ہوں میں نے جوڑا نہیں ہے، خود بخود جڑ گیا ہے، حسن اتفاق ہے، بائی چانس ایسا ہو گیا. یہ کہہ سکتا ہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس سے ایک سادہ سا اصول ہمیں پتہ چلا، چیزیں بائی چانس ٹوٹتی ہیں، جڑتی. اب آپ جملہ ہی کمپلیٹ نہیں کر رہے، یہ فل ان دا بلینکس یہ کیا جا رہی نہیں ہے کہنے میں، کیا کتنا ٹائم لگتا ہے. تو بھائی جڑتی نہیں ہے خود بخود. گلاس کا جڑنا اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا انسان کا جڑنا. 2 آنکھیں ادھر کھوپڑی میں جا کے فٹ ہوئی ہیں سیدھا، 2 کان ادھر جا کے فٹ ہوئے، دل ہمارا سینے میں فٹ ہوا، پورا ہمارا جو مغز ہے وہ کھوپڑی کے اندر فٹ ہو گیا. اتنی پیچیدہ مشین، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. کیا اس کیمرے کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ایوالو ہو کے یا آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے؟ تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے وجود میں آ گئی آٹومیٹیکلی؟ تو یہ بہت بڑی پھینکی ہے ڈاروین نے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہوا ہو. اس نے بھی کوئی فیکٹ کے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا، حقیقت کے طور پہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ ایک بات کی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو. تو اس شاید کو ہم نے پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے ایسا اس پہ یقین کر لیا ہے کہ 100% ایسا ہی ہوا ہوگا. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم خدا کے ماننے والوں میں حج وہی کرتا ہے جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے. جس کو خدا کے وجود کا یقین نہیں ہے تو وہ کیوں حج کرے گا بھائی؟ اس کے لیے تو اللہ ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا گھر کیا اور مینا کیا اور عرفات کیا، یہ سب باتیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. اب خدا کو ماننے والے کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں، بس ایسے مانتے ہیں کہ ہے، کیا کریں، ہے تو کیا کریں بھائی. بہت سے ایسے لامذہب لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم گاڈ پہ بلیو رکھتے ہیں، اس کائنات کو کسی نے بنایا. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھیں تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ کوئی گاڈ ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس نظام کو چلایا ہے. لیکن اللہ ایسے ماننے والوں کو مانتا نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں. والد صاحب آپ کو کوئی کام کہتے ہیں، آپ کرتے نہیں ہیں. آپ آئی ڈی کارڈ میں اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں. تو جمشید صاحب بولیں گے بیٹا ایسے تکلف کی ضرورت کیا ہے جب تم میری ایک بات مانتے نہیں ہو، آئی ڈی کارڈ میں اپنا نام میرے نام کے ساتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ خام خام تکلف کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کے ماننے والے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جیسے انگریزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پرابلم ہو کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ، کہتے ہیں نا، گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. اب آگے گاڈ ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ گاڈ کہتے ہیں زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے. انگریز مانتا ہے اس کو؟ کہتے جاؤ، کہتے ہیں ہماری انڈیویجول لائف ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم جو چاہیں کریں. گاڈ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، گورا مانتا ہے اس کو؟ اگر نہیں کہیں گے نا سب لوگ تو مجھے ذرا خوشی ہوگی. جی بالکل. گاڈ کہتا ہے کہ لا تقل لہما افن، بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. گورا کہتا ہے اف تو دور کی بات، بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے وہ، ٹینشن ہی ختم کرو بھائی.
गॉड इस बात पे राजी होता है? गॉड तो कहता है ववस्सैना अल इंसान बिवालिदैहि, हमने वसीयत की है कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक किसका है? माँ बाप का। तो गोरे का भी गॉड से एक रिश्ता है जो ना होने के बराबर। ना वो शराब को हराम कहता है, ना वो बदकारी को हराम कहता है, ना वो फैमिली सिस्टम को उसकी कोई वैल्यू है उनकी नज़र में। चचा खालू फुप्पा का लफ्ज़ ही उनकी मार्केट से शॉर्ट हो गए हैं। पूरे रिश्ते ही मार्केट से, उनकी मार्केट में हर चीज़ मिलेगी आपको, रिश्ते नहीं मिलेंगे। तो अल्लाह जो है इस्लाम की सूरत में जो अल्लाह ने हमें दीन दिया, दीन बरहक दिया, उसमें दो चीज़ों का नाम है इस्लाम। कि आपका रिलेशन, यानी इस्लाम को अगर आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया जाए तो इस्लाम इज़ द नेम ऑफ रिलेशनशिप। इस्लाम नाम है रिलेशन को कायम करने का। कि आप इंडिविजुअल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, आपको पैदा करने में किसी का इरादा है, फिर आप जब पैदा हुए तो आपको पालने में आपके माँ बाप ने मदद की है। खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, अल्लाह कहते हैं हमने एक पानी से बनाया और दो खानदान दे दिए तुम्हें, एक ददियाल और एक ननियाल और एक ससुराल। ये अल्लाह ने ससुराल का तस्करा किया, अगरचे मुझे डर लग रहा है कहते हुए, लेकिन फजअलहु नसबन, एक नसब वाला खानदान और एक बुलूगत के बाद ससुराल वाला खानदान। तो ये रिलेशन है खानदान का, और एक रिलेशन है खालिक और मखलूक का। तो इस्लाम दो चीज़ों का नाम है कि अपना रिश्ता अल्लाह से भी मजबूत करो और मखलूक से भी मजबूत करो। मखलूक से रिलेशन कैसे मजबूत होगा उसकी डिटेल बयान की है। ऐसे गोरों की तरह हवाई बातें नहीं की है, विमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स, खामखा के फजूल नारे हवाई जिसका कोई न सर ना पाँव। आप अंग्रेजों से पूछें कि विमेन राइट्स क्या हैं तो वो कहेंगे कि हर खातून से आप अच्छे तरीके से बात करें, किसी से आप दिल आज़ारी ना करें। भाई ह्यूमन राइट्स क्या हैं? भाई सब चोरी ना करें और किसी पे जुल्म ना करें। लेकिन अगर आप इस्लाम से पूछते हैं कि ख़वातीन के हुकूक क्या हैं तो इस्लाम कहेगा किस खातून की बात कर रहे हो? भाई माँ की बात कर रहे हो तो उसके अलग राइट हैं, बेटी की बात कर रहे हो तो उसके अलग राइट हैं, बहन की बात कर रहे हो तो उसके अलग राइट हैं। बेटी के राइट क्या हैं? आप अपनी विरासत से उसको महरूम नहीं कर सकते। अंग्रेज़ों में ये हक़ है, मगरिबी दुनिया में हक़ है कि आप बेटी को विरासत ना देना चाहें तो आपका ये राइट है। इस्लाम में क्या है कि भाई आप बेटी को विरासत से महरूम नहीं कर सकते। तो राइट किस में ज़्यादा हुए? इस्लाम में ज़्यादा हुए ना। तो एक एक राइट की डिटेल बयान की है, माँ के हुकूक, बीवी के हुकूक, बेटी के हुकूक, बहन के हुकूक। इसी तरह इस्लाम में खालिक के भी कुछ हुकूक हैं। सिर्फ ओह माई गॉड की हद तक आपने खुदा को याद नहीं करना, इतना काफ़ी नहीं है। तो अल्लाह ने मखलूक के खालिक से रिलेशन के लिए हमें 5 अरकान दिए हैं। सबसे पहले तो कलमा तौहीद है कि उसके साथ किसी को आपने शरीक नहीं करना। ये बातें चलती हैं। असल तो आपके गाइड हैं मुफ्ती इनाम साहब, मैं भी इनसे सीखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पिछले 2021 या 22 में मैंने हज किया था तो मुझे बहुत कुछ सीखने, अभी भी मैंने मसाइल हजरत से ही सीख रहा हूँ। क्योंकि देखें ये हज ऐसी चीज़ है जो किताबों से नहीं आती। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाक़या है ना, उन्होंने हज पे पूरी किताब लिखी, तवाफ़ करने गए तो उल्टा तवाफ़ शुरू कर दिया उन्होंने। तो किसी ने कहा कि मुल्ला अली कारी की किताब पढ़ के ही आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये मुल्ला अली कारी ही हैं जो किताब लिख के भी उल्टा तवाफ शुरू कर दिया इन्होंने। तो एक इस्लाम में दूसरा रुकन है नमाज। ये अल्लाह के और मखलूक के रिलेशन को कायम करने के लिए। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, आप सुबह शाम कहें मैं खुदा को मानता हूँ, अल्लाह कहते हैं ऐसे मानने पर तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आपका कुछ जाता भी नहीं है, तो ऐसे मानते रहें आप। इसी तरह ज़कात है, इसी तरह रोज़ा है, इसी तरह हज है। अब हम जो इबादतें देखते हैं, अल्लाह ने हमें जो इबादत दी हैं वो 2 तरह की इबादतें हैं। कुछ इबादतें ऐसी हैं जिनकी लॉजिक बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे ज़कात है, बहुत आसानी से समझ में आता है कि ज़कात का मकसद क्या है, गरीबों की मदद करना। ये हर मज़हब में है, हर कौम में है कि आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, लोग तारीफ़ करते हैं। ये एक लॉजिक है, इसकी एक समझ में आता है ये काम। नमाज समझ में आती है, आप वज़ू करते हैं, साफ़ सुथरे होकर मस्जिद जाते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लेकिन अल्लाह ताला कुछ इबादत हमें ऐसी देते हैं जिनकी सरसरी गौर जब आप करते हैं तो उसकी कोई लॉजिक समझ में आती नहीं है कि ये क्यों है। तो उसकी एक ही लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि मैं ये देखना चाहता हूं तुम मेरे बंदे हो, मेरे गुलाम अपने आप को समझते हो या नहीं समझते। आपने फौज में देखा होगा ट्रेनिंग के दौरान ना,
بعض دفعہ کیا ہوتا ہے فوجی آفیسر کیڈٹ کو بولتا ہے کہ جاؤ یہ کین یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو, وہ بیچارہ بھاگا بھاگا جا رہا ہوتا ہے, رکھ کے آتا ہے, کہتا ہے واپس اٹھا کے لے آؤ. کہتے ہیں سر آپ نے وہاں رکھوایا کیوں تھا جب واپس لے کر آنا تھا؟ تو وہ کیا سکھاتے ہیں؟ آرڈر از آرڈر. ان کو پتا ہے جنگ میں اگر ضرورت پڑی نا کہ یہاں سے وہاں جاؤ اور یہ مناظرہ کرنے لگ گیا کہ سر کیوں جاؤں, تو جنگ میں شکست ہو جائے گی. تو آفیسر کی اطاعت سکھائی جاتی ہے, کچھ ایسے کام کروائے جاتے ہیں بھائی تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے تم نے کرنے ہیں. تو حج بھی اسی ٹریننگ کا نام ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم نے کرتے رہنا ہے, بس یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں. یہی اس کی ایک لاجک ہے. دیکھیں اسلام میں لباس, گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سلا ہوا لباس پہننا یہ مسلمانوں نے یہ دنیا میں پھیلایا ہے یہ, لیکن حج میں ہم سے سلا ہوا لباس چھین لیا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں اسلام میل کچیل کو پسند کرتا ہے یا صفائی کو؟ کبھی آپ نے سنا کہ جو جتنا گندا میلا ہوگا جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوگا؟ یا مسجد میں جتنا میل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پیاز کھا کے کچا پیاز کھائے نا اس کو کہا ہے کہ لا یقربن مصلانا, مسجد آنا تو دور کی بات قریب بھی نہ پھٹکے, اتنی نفرت تھا. حالانکہ پیاز کی اسمیل کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی. پسینے میں آیا کرتے تھے صحابہ کرام جمعے کی نماز میں, آپ نے حکم دیا غسل کر کے آؤ, کراؤڈ ہوتا ہے تو سب نہا دھو کے آئیں گے. تو اسلام میں صفائی کی اہمیت ہے, لیکن حج میں نبی نے فرمایا جتنا میلا کچیلا پراگندہ بال والا ہوگا ایسا حاجی اللہ کو محبوب ہے. روٹین سے ہٹ کے کچھ کام کروائے جا رہے ہیں ہم سے. عام طور پر سر ڈھانکا جاتا ہے, لیکن حج میں آپ کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بال رکھے ہیں, کہیں بھی آپ سے سر منڈوانا ثابت نہیں ہے, لیکن حج کے موقع پہ سر منڈوایا جاتا ہے. اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم گئے, اتنی ہم نے اسٹرگل کی, مینا گئے اور رمی کی اور اتنے تھک ہار کے ہمیں انعام کیا دیا جا رہا ہے؟ سر منڈا کے واپس آؤ. کبھی آپ نے کوئی ایسا مہمان دیکھا, میزبان دیکھا جو اکرام کے طور پر آپ نے اس کے لیے اتنی محنت کی, اسٹرگل کی, اور وہ آخر میں کہے کہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ سر منڈانا ہے. تو یہ illogical کام ہے. نمازیں ہمیشہ وقت پہ پڑھی ہیں, حج میں نمازوں کے ٹائم کو چینج کیا گیا کہ مغرب کو آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر صفا مروہ کی سعی آپ دیکھیں, نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے اترنا ہے, اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے اترنا ہے, اور بیچ میں دوڑنا ہے. کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ بس اللہ کہہ رہے ہیں بھائی لاجک, جس کو لاجک چاہیے, جس کو وہ گھر پہ ہی رہے. پھر وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا, کہ کتاب عقل کی طاق میں جو دھری تھی سو وہ دھری رہی. ایک شاعر کہتا ہے جب مجھے عشق ہوا تو عقل کی کتاب میں نے جس الماری میں رکھی تھی نا وہ وہیں کی وہیں رہ گئی. تو حج اصل میں دیوانگی کا ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو اور اپنی عقل کو, جس کو میں پیار سے کھوپڑی کہتا ہوں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں رکھ کر آؤ, اور جیسے جیسے آرڈر دیا جا رہا ہے ویسے ویسے کرتے رہو. تو آپ حاجیوں کو دیکھیں, ایک عجیب دیوانگی ہوتی ہے. یہاں سے مینا جا رہے ہیں, مینا سے پھر عرفات جا رہے ہیں, عرفات سے پھر یہاں آ رہے ہیں. بھائی جب واپس آنا تھا تو ادھر ہی ٹھہر جاتے, نہیں اب رات کو مزدلفہ گزارنا ہے آپ نے. پھر رمی, یہ جو ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان, بڑا شیطان, تو نئے آنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں سچی مچی کا شیطان موجود ہے. سچی مچی کے شیطان تو یہاں جتنے پاکستان میں اتنے سعودی عرب میں نہیں ہے, تو وہاں جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. شیطان نہیں ہے وہاں پہ, ایک علامت ہے کہ یہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. وہ ایک نشانی ہے, ایک عمارت قائم کی ہے. وہ عمارت بھی سعودی گورنمنٹ نے بنائی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے بھئی یہاں کنکری مارنی ہے. نہ وہاں شیطان ہے نہ وہاں کسی کو کنکری لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, شیطان اس سے ناراض تو ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے, لیکن آپ نے وہاں 7 کنکریاں مارنی ہیں. تو یہ سارے کام ہم سے کروائے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم خدا کے وجود پر صرف اوپر سے ایمان رکھتے ہو, یا خدا کو ریئل لائف میں بھی گاڈ اور خدا اللہ جو ہے وہ موجود ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور جو ہے اس سے انسان کے ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے آج پیدا ہوا ہو. اگر صحیح طرح سے حج کیا جائے, اس فلسفے کو سامنے رکھ کے کیا جائے کہ ہم اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں, اور ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے, اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کیا؟ کوئی اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے؟
اس معصوم بچے نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے, اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے کسی کو, جب اللہ کہہ رہا ہے تو بس کرنا پڑے گا. تو یہی قربانی کا بھی فلسفہ ہے, یہی حج کا بھی فلسفہ ہے. تو حج میں بھی آپ کو, کیونکہ بہت سے لوگ جاتے ہیں, پچھلے سال 2-3 سال پہلے میں گیا تھا تو کچھ لوگ مولانا لوگوں سے لوگ سوال پوچھتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں ہمارے اوپر. دل میں کچھ خیالات ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم کبھی وہاں جا رہے ہیں, کبھی ہم یہاں جا رہے ہیں, کبھی ہم ایسے کر رہے ہیں, کبھی بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں. میں نے کہا اگر سمجھ میں آ رہا ہوتا تو پھر یہ اتنی مزیدار عبادت تھوڑی ہوتی جتنی مزیدار عبادت ہے حج. حج مزے کی عبادت جب ہی بنتی ہے جب سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور ہم کیوں کر رہے ہوں, صرف اللہ کے کہنے پر. تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے کہ اللہ ہمارا رب ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, کہتے جاؤ میرے گھر کا طواف کر کے آؤ, صحیح کر کے آؤ. تو ہم جاتے ہیں, کر کے آ جاتے ہیں. تو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کام خوشی خوشی کر لیتے ہیں, جو ایمان نہیں رکھتے وہ ساری زندگی سوچنے میں گزار دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حج کی برکتیں نصیب فرمائے. یونیورسل بردر والوں کے